بھارت میں بسنے والی اقلیتیں خاص طور پر مسلمان ہندوتوا انتہا پسندی کا نشانہ ہیں۔ ہندوتوا کے پجاریوں کی ذہنی پستی اور اخلاقی گراوٹ کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمان خواتین کے خلاف انتہائی غلیظ اور گھٹیا پروپیگنڈا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دو طرح سے مسلمان عورتوں کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے، تو ایک یہ کہ دبی کچھ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک اورینٹل فینٹیسی ہے، ایگزوٹیسائزڈ ہے، ان کو سیکشولائز کرتے ہیں۔ اسپیسیفک ٹارگیٹنگ آف مسلم ویمن بائی اے وائڈر in the wider society that is making things very very difficult for us. ہاسٹل کے لیے میں جب ممبئی میں ڈھونڈ رہی تھی کہ کہاں میں رہ سکتی ہوں، تو مجھے رینٹ، کیونکہ میرا نام مسلمان تھا، مجھے رینٹ نہیں مل رہا تھا۔ تو آئی تھنک یہ سارے مسلمان انڈین مسلمس ایک طرح کا اسلاموفوبیا ہے جو وہ فیس کر رہے ہیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان عورتیں یہ بھی فیس کر رہے ہیں کہ جب بھی ہم انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں سے، اٹ سیمس کہ ہم ایک کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کو کنٹینیوسلی جسٹیفائی کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم کیوں حجاب پہنتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم ایک پیمانہ ہے جس پہ وہ ہمیں کانسٹنٹلی جج کر رہے ہیں۔ بھارتی مسلمان خواتین کا کہنا ہے کہ ان کی مسلم شناخت کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہندوتوا کے علمبردار کبھی ان کی آن لائن بولی لگاتے نظر آتے ہیں تو کبھی ان کے حجاب کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مسلمان خواتین کا کہنا ہے کہ بھارت میں نریندر مودی کی قیادت میں ہندو انتہا پسندوں کے برسر اقتدار آنے کے بعد وہ خود کو پہلے سے زیادہ غیر محفوظ تصور کرتی ہیں۔ سرکاریں بدلنے کے ساتھ ہی مذہبی نفرت وقت کے ساتھ بدل گئی اور اس کا ایک دنش مہیلاؤں کو بھی جھیلنا پڑا۔ خاص طور پر مسلم عورتوں کے لیے وہ ایک دن بولی کا شکار بن جاتی ہیں۔ نئے سال کی شروعات، انگریزی نئے سال کی شروعات ان کے لیے بولی لگنے سے ہوتی ہے، پھر ان کی شناخت کی جاتی ہے ان کے حجاب اور ان کے برقعوں سے، ان کا کیریکٹر اساسینیشن ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ انہیں آزادی نہیں ہے کسی بھی چیز کی، جو کہ اپنے آپ میں غلط ہے۔ آزادی کے نام پر مذہبی نفرت پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ I think if the current regime, the current government stays in power, Bharatiya Janata Party along with its alliances stays in power, we have to be very aware. We have to charge up our batteries. It is an open declared battle. You are auctioned one day, you're sold other day, you're pestered the next day. So we have to be very aware. We have to be very vigilant. بھارت میں مسلمان خواتین سمجھتی ہیں کہ ہندو انتہا پسند عناصر سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی بھارت میں سرکاری سرپرستی میں ہندوتوا کے پیروکاروں نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی، ان کے گھر جلائے، ان کی فیکٹریاں نظر آتش کی گئیں، اور اب ہندو انتہا پسندوں کے اقتدار میں ہوتے ہوئے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں شدید خطرات کا شکار ہیں۔ ہر چیز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہی ہوتی ہے، کیونکہ لوگ جب لوگ کسی کی نفرت یا تھریٹ سے، جو کہ آپ نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے جب آپ کسی کو ایک ادرنگ کر کے ان کو ایک تھریٹ کی طرح شو کرتے ہیں، اٹس میٹر آف گریو کنسرن، اور انسان ان سب باتوں کو سن کے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہے، پہلے بھی بہت سے ایسے موقع ہو چکے ہیں۔ ایسے میں میرے رشتہ دار ہیں جن کے پورے گھر جلا دیے گئے، ایسے لوگوں کو جانتی ہوں میں کہ جن کی پوری فیکٹریز جلا دی گئی رائٹس میں، اور ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو پہلے بھی ہے۔ تو انسان کو اس بات کا کنسرن رہتا ہے کہ یہ چیزیں ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہوتی رہتی ہیں۔ دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کے علمبرداروں کی بھارتی مسلمان خواتین کی زبوں حالی پر خاموشی معنی خیز ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری بھارت میں بڑھتی ہوئی ہندوتوا دہشت گردی کو لگام دینے کے لیے عملی اور فوری اقدامات کریں، ورنہ نفرت کی یہ آگ بھارت کو جلا کر بھسم کر دے گی۔